جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے الفاظ اور کلمات کو لوح محفوظ میں سیو کیا اور ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پھر ان کو رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان کے بیت العزہ پر اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بیت العزہ سے اسی قرآن مجید کے الفاظ کو، آیات کو، سورتوں کو، پاروں کو حسب ضرورت حضرت انسان کے لیے اللہ نے محبوب کے قلب اطہر پہ اتارا۔ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین لاتے رہے، محبوب کے دل پہ اترتا رہا۔ یہ قرآن مجید اگر کتابی شکل میں دیکھنا ہو تو میرے اور آپ کے گھروں کے اندر الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے، بیت العزہ میں ہے، جو محبوب کے قلب اطہر پہ اترا، جو آپ نے سنا، پڑھا، پڑھایا، سکھایا، لکھایا، جمع کروایا اور ہوا اور ہم تک پہنچا، تو اس کی یہ شکل۔ اگر اس کو کائنات میں دیکھنا چاہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ قرآن مجید کی ایک ظاہری صورت ہے۔ ارض کا ذکر قرآن میں، ارض زمین کو کہتے ہیں، زمین ہمارے سامنے دھرتی کی شکل میں موجود۔ السماوات کا ذکر قرآن میں آسمانوں کو کہتے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے اوپر۔ حجر شجر کا ذکر قرآن میں دیکھنا ہو تو کائنات میں موجود۔ مگر ایک قرآن وہ بھی ہے جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں عملی شکل میں چلتا تھا۔ تکلم فرماتے تھے تو قرآن کا، قول فعل عمل ہوتا تھا تو قرآن کا، گفتار اور کردار ہوتا تو قرآن کا۔ آج ہماری ملاقات اسی سیرت سے ہے کہ جس کی ایک ایک ادا قرآن مجید کی ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ کی عملی تعبیر بھی، تشریح بھی، نمونہ بھی، اسوہ بھی اور قدوہ بھی۔ بڑی دفعہ چاہا ہے کہ زندگی معلوم نہیں باقی کتنی ہے، قرآن مجید کو الحمد سے شروع کروں اور صرف پیغمبر کے اسوہ کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، قدوہ کے ساتھ عمل اور شمائل، عادات اور خصال اور محبوب کی سیرت سے صرف میچ کرتا جاؤں، عملی نمونے دکھاتا جاؤں کہ قرآن کی عملی شکل بنا جا سکتا ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، اور ہمارے محبوب ایسے تھے۔ میں اس وقت آپ احباب کے سامنے مسند امام احمد بن حنبل کی
حدیث نمبر 24,601 سامنے رکھتا ہوں. یہ مسند ہے صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا. ان سے سعد بن ہشام ابن عامر نے سوال کیا. کہتے ہیں کہ میں ماں جی کے پاس گیا. اتیت عائشہ فقلت یا ام المؤمنین. میں نے ان سے پوچھا اے مومنوں کی ماں جی، اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے محبوب کی اخلاقیات کے بارے میں کچھ بتائیے. ہمارے تو خیر دروس بڑے لمبے ہوتے ہیں، ہم فصاحت اور بلاغت کو جتنا مرضی ٹچ کر لیں، محبوب اور محبوب سے پڑھنے والوں کی ہم پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. میرے پیغمبر کا اخلاق مجھے بتائیے اور سکھائیے، خبر دیجیے. ماں ہو تو ایسی ہو. اور دوسرے رخ میں سنیے گا کہ یہ بیوی کا بیان ہے. بیوی اپنے شوہر کے بارے میں مطلب ہو تو بہت اچھا بولے گی. مرد کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر مطلب نہ ہو تو پھر مثبت گفتگو کم سننے میں ملتی ہے. اور بالخصوص جب ساتھ میں 12 خواتین اور بھی شریک ہوں اور پھر ایک خاتون آپ کی اخلاقیات کے بارے میں یہ بولے. ماں جی کہتی ہیں جواباً کہا کہ پوچھنے والے کان خلقہ القرآن، 3 لفظ، اور پوری زندگی میرے نبی کی سیرت کو، اس کے دریا اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. کان خلقہ القرآن، میرے اور آپ کے محبوب پیمبر کی اخلاقیات دیکھنی ہے، خلق دیکھنا ہے، رویہ، گفتار اور کردار، عقیدہ، قول فعل، عمل دیکھنا ہے تو یہ قرآن پڑھا کرو، یہ آپ کا اخلاق ہے. حضرات اتنا سا جواب. اور پھر ماں جی کہتی ہیں اما تقرأ القرآن، میرے بیٹے آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ قول اللہ عز وجل، اللہ کا یہ قول قرآن میں موجود ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب ہم گارنٹی دیتے ہیں اخلاقیات کی جتنی عظمتیں ہو سکتی ہیں، آپ ان کی بلندیوں کی آخری انتہاؤں پہ ہیں. یاد رکھیے خا، لام اور کاف. خا پہ زبر ہو، لام پہ جزم ہو. خلقن تو اس سے باڈی، وجود، انجر پنجر اور ہمارا یہ ڈھانچہ ہوتا ہے. تخلیق، خالق کائنات نے ہمارے وجود کو تخلیق فرمایا ہے، خلقن. اور اگر خا پہ پیش، لام پہ پیش آ جائے خلقن، تو پھر اس سے مراد وہ رویے، وہ کردار، وہ صفات ہوتی ہیں جو انسان کسی چیز کے ایکشن یا ری ایکشن میں پیش کرتا ہے. عمل یا رد عمل، فعل یا رد فعل، ایکشن یا ری ایکشن. یہ ہم جب اس کو لاتے ہیں تو اس کا لفظ ہے اخلاق، اخلاق نہیں، اخلاق. خلقن، محبوب اخلاقیات کی ساری بلندیاں، آپ ان سے سر بلند ہیں، باقی سب نیچے ہے. یہ کہنے کے بعد وہ سائل کہتا ہے ماں جی میں نے اصل میں یہ اس لیے پوچھا ہے، آج کل ہمیں تو ضرورت نہیں نا جو مرضی کر لیں. ہمارے اپنے مفتی، اپنے قاری، اپنے امام، اپنے خطیب، اپنی سوچ، اپنا جسم، اپنی مرضی، اپنا من، اپنا خیال، اپنی زندگی، اپنی لائف. میں تو پابند نہیں ہوں جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن جو کلمہ پڑھ کے پابند سمجھتے تھے، کہتے ہیں ماں جی فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَبَتَّلَ،
میرا اصل میں خصی ہونے کا پروگرام تھا. ماں سے آ کے بیٹا شرعی مسئلے کے اوپر، حالانکہ عام روٹین تھی. کوئی بندہ خسرا بننا چاہتا ہے تو ماں کو نہیں پوچھتا، ہجڑا بننا چاہتا ہے تو باپ کو نہیں پوچھتا. اس کی اصناف، اس کے ساتھی، انواع و اقسام، یار بیلی، اس کی مجلس، اس کی بیٹھک، اس کی کمپنی، دوست احباب، جو وہ کہتے ہیں نوجوان کر گزرتے ہیں، جوان ہیں. پوچھنے کے لیے کس سے آئے اور پوچھنے کا انداز کیا تھا؟ ماں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقیات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. ماں جی نے بیان دیا، قرآن کی آیت سے استدلال کیا. بیٹے نے پھر سوال کیا، ماں جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خصی کرنا چاہتا ہوں. بے شمار مفہوم ہے کہ میں یا شادی ہو نہیں رہی، یا شادی کرنا نہیں چاہتا، یا میں اپنے آپ کو راہب بنا کے دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. جسم میں طاقت زیادہ ہے اور اس کیفیت میں وہی جانتا ہے جو ان ایام سے گزر رہا ہوتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں شباب کی مشکلات میں، جوانی کی مشکلات میں، کہ یہ وہ بد نصیب انسان ہوتا ہے اگر اسے ٹائم پہ پیغمبر کی سنت کے مطابق نکاح کا موقع نہ ملے. کہ بچپن میں ماں لاڈ پیار کر لیتی ہے، مسئلے مسائل سلجھا لیتی ہے، دکھ سکھ یہ سینے سے لگ جاتا ہے، لیکن جوانی کا ایک اپنا عالم ہے. اور یہ شخص پیغمبر کے حکم سے اور قوم نے، معاشرے نے نکاح کو مشکل، صفا کو جب سے آسان بنایا ہے، شباب کی مشکلات کو، جوانوں کی مشکلوں کو کوئی دوسرا نہیں سمجھ پا رہا رب کے علاوہ. خیر، انہوں نے فیصلہ لیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو خصی کر لوں. اب یہ لفظ خاص ہے. انسان اپنی جوانی کا جو روٹ کنال ہے وہ کروا لے اور اس کو کٹ کروا لے. میں واضح لفظ نہیں بول سکتا، لفظ خصی کافی ہے. یہ فیصلہ کر کے آئے، میرا یہ ارادہ ہے. اب ماں جی کا فیصلہ سنیے، فتویٰ سنیے، جواب سنیے اور دلیل سنیے. کہنے لگی لا تفعل، لمبا چوڑا نہیں کہنا پڑا، کہا تو نہیں کرے گا. لا تفعل نہیں ہے، نہیں کرنا. بھئی نہیں کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ خصی نہ بنے، کوئی ایسے لفظ ہیں. کہنے لگی اما تکرہو، کیا تو یہ آیت نہیں پڑھتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تیرے لیے، تمہارے لیے، تمہارے محبوب کی زندگی اور سیرت اسوہ، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور تمہارے پیغمبر نے شادیاں کی ہیں، اپنے آپ کی یہ رگے جوانی کاٹی نہیں ہیں. سر جی سوال دو، جواب دو، اخلاق بھی، سیرت بھی، فتویٰ بھی، فیصلہ بھی، دلیل بھی، استدلال بھی. اب میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، میرا کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی جوان، کوئی بزرگ، اگر کوئی اپنی سوچ کے اوپر فیصلہ لینا چاہتا ہے تو میرے پیغمبر کی پوری سیرت ایک دو آیات کے تحت، آپ خلق عظیم کی آخری انتہاؤں پہ ہیں، آپ وہ کرتے ہیں جو سب سے اچھا ہے، اور آپ کی زندگی، آپ کی عادات، آپ کی صورت اور سیرت ہی بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. آج کی ملاقات میں مجھے کتاب اللہ سے اپنے محبوب کے عقیدے کو دکھانا ہے، اور اخلاق جن چیزوں سے بنتا ہے پہلے وہ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے اخلاق کا تعلق یہ ہے کہ آپ کے سر کے اندر کی سوچ کیسی ہے. آپ سر رکھتے ہیں، میں بھی سر رکھتا ہوں. لوگ سر کریں گے، باس بولیں گے، چودھری صاحب، حاجی صاحب، خان صاحب، راٹ صاحب، جو آپ کے علاقے میں بڑے سے بڑے رتبے والا لفظ ہے وہ بولا جائے گا. آپ سن کے اکڑتے ہیں یا جھکتے ہیں؟ سر میں سوچ کیسی ہے، مثبت ہے یا منفی ہے؟ دماغ کیسا ہے؟ اس سے اخلاق کے فیصلے ہوتے ہیں. پورا قرآن مجید اٹھا لیں، میرے محبوب کے دماغ میں ایک بھی سوچ ایسی نہیں جو قرآن کے خلاف ہو. یہاں مجھے اور آپ کو ٹیلی کرنا ہے، تقابل کرنا ہے. آپ بڑے بڑے تقابل کی سٹڈی کرتے ہیں، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، دو چیزیں رکھ کے آپ ان کے اندر
कंपैरिजन करते हैं, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये बेहतर है, ये बेहतरीन है, क्या है, तो कभी कुरान की सोच और अकीदे को पढ़ते हुए अपने दिमाग की सोच को तकाबुल किया करें। नंबर 2, इंसान का कानों वाला हिस्सा सुनता है, अगर रब ने बहरा ना कर दिया हो तो। आप क्या सुनते हैं, ये रब ने वो उतारा है जो आपके कानों में डालने के लिए ड्रॉप्स हैं। जिसने कान बनाए हैं ये कंपनी का दिया हुआ है। लोकल और डोमेस्टिक बड़ी सारी ऐसी चीज़ें बनी हैं जो आपको आपके कानों में डालने के लिए, समातों की नज़र करने के लिए, अल्फाज, कलिमात, मुयूज़क, फजूलियात, लगवियात, किस्से, तरीफ़े, लतीफ़े, कहानियाँ आपको गढ़ के देते हैं। भली वो भी लगती हैं, लेकिन जिस कंपनी ने कान बनाए हैं, जिस ज़ात ने इनकी तख्लीक फरमाई है, उसने जो, हम आयल डलवाएं तो कंपनी का, पुर्जे डलवाएं तो कंपनी के। कोशिश होती है कि जनाब जैनियन मिला है, सर जी जैनवन समातों के लिए रब ने आसमान से कुरान उतारा है। और कुरान से बढ़ के क्या होगा कि महबूब अपने सहाबी को कहें, सहाबी ऐ मेरे मानने वाले, मेरे मोतकिद, मेरे मुरीद, मुझे मेरे रब ने कहा है कि तू कुरान पढ़ और मैं सुनूं। सहाबी कहते हैं महबूब अल्लाह ने मेरा नाम लेके आपको कहा है। कहा जी। फिर महबूब सुनते चले गए, सुनते चले गए, हत्ता कि उस आयत पे पहुंचे। महबूब वो क्या मंजर होगा, क्या हशर होगा जब आपको आपकी उम्मत के खिलाफ गवाह पेश किया जाए। मेरे महबूब के आंसू नहीं थम रहे। क्या आपकी समातों में, कान में लिए हुए जो बड्स हैं, ये जो टूटियां डाल रखी हैं, ये जो महंगे महंगे खरीद के आपने टूल्स कानों में लगा रखे हैं, इनमें से गुजर के कुरान जा रहा है या कुछ और जा रहा है? अखलाकियात का फैसला यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे रवैया बनता है। बंदा जो सुनता है वो रवैया बन के बाद में बोलता है। ये बाज गश्त है, जो सुनोगे वो बोलोगे, जो आवाज दोगे टकरा के वही लौटेगी, जो सिखाओगे वही पाओगे। उसके बाद आंखों का नजारा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में बड़े सारे मनाजिर देखने की दावत दी है, बड़े सारे मनाजिर। कभी दिल करता है कि इन मनाजिर को इकट्ठा करके एक बुक की शक्ल दे करके, या एक जुमे का खुतबा या 2-4 में, कि अल्लाह ने किन मनाजिर की दावत दी है। मगर हम जिन मनाजिर को देख रहे हैं और जिद लगी हुई है, अपने दो ही शौक, अथरी गड्डी तो सोने लोग, बस मैं लशपश गाड़ी देखूं। मेरी गाड़ी अगर 10 करोड़ की है तो बीच में से 5 करोड़ उसकी जो है वो पोशिश पे लगा हो, सजने जने पे, आते जाते बिल्कुल पूरी डैशिंग। क्या बात है, पता चले कोई इंच भी खाली नहीं, इंच तो बड़ी दूर की बात है, कोई सूत्र खाली नहीं जहां पे हमने शो नहीं करवा रखी। शौक है ना। और सोने लोग रुक रुक के, अपने आप को रोक रोक के, बाइक जा रही है सीधी, कोई पैदल जा रहा है पीछे, घूम के गिर जाएंगे मगर देखेंगे जरूर। गलियों में, बाजारों में, चौकों में, चौराहों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, पार्कों में, दूर दराज लंबे सफरों में क्या देखने जा रहे हो? ओ जी दुनिया को देखने जा रहा हूं, दुनिया का नजारा करने जा रहा हूं। कुरान में जो देखने का रब ने जैनवन तेरी आंख के लिए, बाद में कहते हैं जी नजर खराब हो गई है। भाई नज़र तो ख़राब होनी थी, वेल्डिंग को देखो तो बच्चा देखे, माँ बाप नहीं देखने देते, तेरी नज़र का एंगल ख़राब हो जाएगा। बच्चे को अच्छा लग रहा होता है, आग निकलती, शोला निकलता, प्यारा लग रहा होता है, माँ बाप रोकते हैं। सूरज की आंखों में आंखें डालना बड़ा भला लगता होगा, लेकिन रोकने वालों ने रोका है। जिसने आंख बनाई थी उसने बताया है क्या देखना है क्या नहीं देखना। कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, लाइटें डिम रखो मोमिनो, व कुल्लिल मोमिनात यगदुद्न मिन अबसारिहिन्ना, मोमिनात को भी कह दो कि नज़रें झुका के रखें, ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वगरना जो दिल जलेगा, जो आग लगेगी, नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप होंगे। चौथे नंबर पे जिससे अखलाक बनता है, नज़रें बता देती हैं कि नज़रें चोर की हैं, डाकू की हैं, बदमाश की हैं, आवारा की हैं। नजरों में हया है या क्या है,
پیغمبر کی اگر میں آنکھ پہ آؤں گا، اگر ساتھ ساتھ حوالے دیتا تو بہتر تھا، لیکن چونکہ مجھے بعد میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا سر کبھی دماغ منفی سوچ کے ساتھ مجھے نہیں ملا، کانوں میں منفی سماعتیں میں نے نہیں سنی، میں نے نہیں پڑھا کہ محبوب کے ناک نے کبھی غیر محرم کی خوشبو سونگھی ہو، میں نے نہیں پڑھا کہ میرے پیغمبر کی آنکھ کبھی منع کردہ چیز پہ پڑی ہو، ما زاغ البصر وما طغی، میرے محبوب کی نظر نے نہ کبھی حد کراس کی ہے، نہ کبھی چھپ کے ٹیڑھا دیکھا ہے۔ ہم کئی دفعہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے کیمرہ ہے، ہم اپنا انداز لگا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بالٹی شالٹی گتا شتا کوئی چیز آگے، کیپ شیپ ہیلمٹ پہن کے ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، گہرے چشمے لگا کے، بس ٹھیک ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، محبوب کی آنکھوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر امتی تو سائل ہے، اس سے سوال بنتا بھی ہے، یہ مسئول بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے۔ لوگوں، زبان بولے کیا بولے؟ آپ نے فرمایا چپ رہیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، میرے نبی کا اخلاق سنیے۔ زبان طے کرتی ہے کہ بندہ باتونی ہے، جھوٹا ہے، حالات کے مطابق موافق بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے۔ 40 سال میں ایک بھی مثال نہیں ملی مکہ کے مشرکین کو، منافقین کو، مدینہ کے یا سارے کفار کو کہ ایک حوالہ دے دیں حضور، تب آپ نے یہ بات کہی تھی اور یہ ایسے تھی نہیں 40 سالوں میں۔ اور ہم ماشاءاللہ 40 منٹوں میں 40 جھوٹ بول لیتے ہیں۔ ہے امتی، میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان، گفتار، اسی طرح اخلاق بنتا ہے کندھو سے۔ ماں باپ کے لیے جھکے ہیں تو ماں باپ کہہ دیں گے میرا پتر بڑا نرم، چکیا، مٹیا، اچھے رویے والا۔ آپ لوگوں کے لیے کندھے جھکا کے رکھیں، ان کندھوں پہ بوجھ اٹھائیں۔ لوگوں کے محبوب کے بارے میں یہ لفظ ہیں صحیح بخاری میں جو اماں جی ختیجہ نے کہے تھے، محبوب آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کے بوجھ، بڑے بوجھ ہیں لوگوں کے، اٹھانے لگو گے تو تھک جاؤ گے۔ گئے نا سیلاب میں لوگ لے کے جنہیں تجربہ نہیں تھا، وہ جی سارا چھن گیا، لوٹ مار ہو گئی، اپنا آپ بچا کے نکلے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کپڑے بچانے مشکل ہو جاتے ہیں۔ رب بھی تو ہے جو ان کو اپنے دائرے میں رکھ کے، اوقات میں رکھ کے، باؤنڈریز میں رکھ کے، کسی کو بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے، کسی کو کم دے کے اوقات میں رکھتا ہے۔ جب اوقات سے نکلتا ہے بندہ تو پھر کیسے چھینا جھپٹی ہوتی ہے۔ اگر اللہ مخلوقات کو اوقات میں نہ رکھے، باہر کی مخلوقات ہمیں کھا جائیں، یہ چیونٹیاں کھا جائیں، اندر کی مخلوق کو رب اوقات میں نہ رکھے تو ہمارے جسم کے سسٹم ہمیں کھا جائیں۔ شوگر والوں کو دیکھیے، ان کا جسم ہی ان کو اندر سے کھا رہا ہوتا ہے، سسٹم کھا رہے ہوتے ہیں، وہی لبلبا ہے نا۔ کیا بنتا ہے؟ وہ کینسر، وہ آنکھ، وہ بینائی، وہ جسم، وہ پٹھے، وہ طاقت کیوں کمزور ہو جاتے ہیں؟ تیرے رب کی اوقات میں رہ، جہاں رکھا ہے وہاں رہ۔ پیغمبر کا اسوہ یہ تھا۔ حضرات اس کے بعد منہ میں لقمے، ہاتھ سے کمائی۔ پیغمبر نے کبھی حرام نہیں کمایا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ کیا تھا؟ آپ نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، وہ تجارت کی تو وہ بھی کسی کے پیسے پہ۔ بھئی آپ کیا کرتے تھے؟ کہاں سے آپ اپنے 12 گھروں کو پورا کرتے تھے؟ اللہ کسی کو محروم کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے تو الٹی سوچیں دے دیتا ہے۔ یہ دہریت، یہ بے ایمانی۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کیڑے کی کون سی ملیں لگی ہوتی ہیں؟ پتھر میں بند کیڑے کو وہ پہنچاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے نے کون سی دکانیں کھولی ہوتی ہیں؟ اس کی مرضی، وہ اس کو رزق ویسے دیتا ہے۔ وہ جناب زکریا کو جب لے کر کے محراب میں جائے، بے موسم پھل اگر دے دے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ کما کے گئے تھے، وہ باہر کام کرتے تھے، ڈیوٹی پہ گئے تھے، دہاڑی پہ گئے تھے۔ اللہ کے رزق دینے کے اپنے طریقے اور اپنے فیصلے ہیں۔ کسی کے لیے فضا میں فری، کسی کے لیے ہوا میں فری،
کسی کے لیے گوشت کا بندوبست پانیوں کے اندر تر و تازہ اور فریش، جو جس کو جیسے چاہے، کسی نو رول رول کے بھی نہ دوے تو کسی نو فری چو نہ دے منہ چ پا دے، اس کی جنت کا سسٹم، اس کی دنیا کا سسٹم ہے۔ اعتراض رب پہ ہے۔ اس کے بعد کردار بنتا ہے سینے سے، بڑا اچھا آدمی، خوبصورت آدمی، قد آور آدمی، دلیر آدمی، بہادر آدمی، شیر آدمی، لیکن سینے کا تنگ ملتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، رب نے اتنا کہ دیتا ہے کہ میں دس نہیں سکتا، لیکن سینے اتنے تنگ، دل اتنے تنگ، دھڑکنے اتنی تنگ، باتیں اتنی تنگ، وسعت سے خالی، محروم، تنگ دل، تنگ ظرف لوگ۔ اور کچھ وہ بھی دیکھے ہیں جنہ کو ایک ڈنگ دی بھی پوری کھان دی نہیں، مگر رب نے دل اتنا دیا ہے کہ کوئی مانگنے آئے تو وہ بھی نہ بھی مانگے تو نکال دیتے ہیں، چل یار ساڈا اللہ وارث۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اخلاق یہاں سے بنتا ہے۔ میرے محبوب کے اپنے چولہے بند ہیں، مگر آیا نہ بیت المال میں رکھا نہ گھر میں، بانٹ دیا۔ سر جی دل کا معاملہ ہے۔ آخری رات میرے پیغمبر کے گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، چاہتے تو سب سمیٹ سکتے تھے، کہنے والے کہ کہاں سے کھاتے تھے، کیسے کمایا، معاذ اللہ لوٹ مار کی، او بھائی لگایا کہاں؟ 9 گھر ہوں اور ان میں پکانے کے لیے دانے نہ ہوں، دانے، آٹا تو اگلی بات ہے، اور پھر زیرہ کسی یہودی کو دے کے گروی رکھ کے اس کے بدلے میں جو خرید کے گھر والوں کے لیے روٹی کا بندوبست کیا جائے تو اسے اخلاق مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے کفایت شعار کہتے ہیں۔ اس کے بعد اخلاق بنتا ہے بھائیوں پیٹ سے، پیٹ سب کو لگا ہے۔ ماں نے ایک کٹوری میں کچھ رکھا ہے اور ایک کو آواز دی ہے بیٹا وہ اٹھا کے کھا لے، وہ اس کا چھوٹا ہے، اسے پتا ہے یہ چھوٹا ہے، باقی تو کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ بڑے کو پتا چلتا ہے، بھاگ کے اٹھا کے کھینچ کے کھا لیتا ہے، کھا سکتا ہے۔ اس بھائی سے چھین کے کھاتے ہیں، لڑ کے کھاتے ہیں، مار کے کھاتے ہیں۔ باپ مر گیا ہے، بچے یتیم ہیں، چچے تائے یتیموں کی زمینوں کو ہڑپ کر کے، پلاٹوں کو ہڑپ کر کے، جگہوں کو، رہائشوں کو ہڑپ کر کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پیچھے پیٹ کا مسئلہ ہے، پیٹ بتائے گا کہ اخلاق اچھا ہے کہ اخلاق برا ہے۔ حضرات نیچے نفس ہے، شرمگاہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اخلاق کا تعین کرے گی کہ یہ نکاح کرتا ہے یا صفا اور زنا کے آسان راستے اپناتا ہے، اولاد حلال طلب کرتا ہے یا جنم دے دے کے حرامی بچوں کو حرام کا ٹائٹل دے کے چھوڑے جا رہا ہے۔ اور 10ویں چیز، قدم فیصلہ کرتے ہیں کہ چال کیسی ہے، حق کے لیے چلتا ہے یا باطل کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ حضرات ان 10 چیزوں کو میں نے قرآن مجید کے پاروں پہ دیکھا، پھر صورتوں پہ دیکھا، پھر آیات پہ دیکھا، پھر الفاظ پہ دیکھا، جملوں پہ دیکھا۔ اگر کہوں قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیدا کرنے والے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے اپنے محبوب کی سیرت کو ہر پارے کے، ہر صورت کی، ہر آیت کے، ہر جملے کے، ہر لفظ کے، ہر حرف میں وہی پایا جو رب نے کہا ہے۔ جو وصف بیان ہوا خیر کا وہ میرے محبوب میں ملا، جو برائی بیان ہوئی میرے محبوب میں نہیں ملی۔ جو اللہ نے حکم دیا آپ کرتے ہوئے ملے، جس سے رب نے روکا محبوب نے کبھی اس کو کیا ہی نہیں، راستہ ہی نہیں چنا۔ حضرات احکام کو فالو کرتے ہوئے، نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے، اور اللہ نے جو وصف بیان کیے وہ میرے محبوب میں بدرجہ اتم موجود۔ اس حوالے سے تھوڑا سا نظارہ کروانا چاہتا ہوں، کتاب اللہ کے ساتھ ملیے، پارا بپارا ملیے، اور پھر اگر اللہ توفیق دے تو تھوڑا سا قرآن مجید کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک سٹڈی ایسی ہی صحیح کہ میں قرآن سے پیغمبر کی سیرت تو دیکھوں۔ آئیے تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر محبوب کی سیرت دیکھیے۔ انسان کی نفسیاتی مجبوری ہے، اسے شلٹر چاہیے، تحفظ چاہیے، نقصان دہ چیزوں سے بچنا چاہتا ہے، وگرنہ آپ اور میں گھر کی چھت نہ بناتے، جھونپڑا نہ بناتے، چڑیا اپنا گھونسلہ نہ بناتی، کوا اپنے گھونسلے میں کانٹے نہ رکھتا، اور اپنے بچوں کے لیے بیچ میں نرم روئی لا کے نہ رکھتا۔
دشمن سے بچانے کے لیے کانٹے اور اپنے بچوں کے لیے اس کو نرم جگہ چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان. ملاقات اگر کرواؤں نا احادیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن رب کی پناہ طلب کرتے رہتے تھے. اللہ مجھے تیری پناہ تیری حفاظت، تیری پناہ تیری حفاظت. ربنا اللہم ربنا 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 استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ استغفر اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ مجھ محمد کو حفاظتوں کی ضرورت، ضرر سے نقصان سے بچنے کی ضرورت. اللہ میں تیرے سے دور کرنے والے ہر شیطان سے دور رہنا چاہتا ہوں، گلے نہیں لگانا چاہتا، دھتکارنا پھٹکارنا چاہتا ہوں. اللہ اسے مجھ سے دور رکھ، مجھے اس سے دور رکھ، اور میں تیری نگرانی میں رہنا چاہتا ہوں. دوسری جگہ ملاقات کرواؤں، محبوب واش روم جانے لگے ہیں، ذاتی ضرورت ہے. کیا پڑھا؟ بسم اللہ. ہمیں تو یاد نہیں نہ ہوتا. بسم اللہ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ میں جس وادی میں جا رہا ہوں، جس علاقے میں، جس ایریے میں، جس خطے میں، جس جگہ میں میری ذاتی ضرورت اور مجبوری، لیکن جنات کی جگہ، شیاطین کی جگہ، ان کے کھانے پینے رہنے ٹھہرنے کی جگہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ تو نے کہا ہے کہ وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں ان کو نہیں دیکھ سکتا. مجھے ان کی نظروں سے، ان کی سوچوں سے، ان کی فکروں سے، ان کی حرکات، ان کی سکنات سے محفوظ رکھنا. میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تیسری جگہ ملاقات کروانے لگا ہوں. شب وصل ہے، گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا. پہلی رات ہے، پہلی ملاقات ہے. میاں بیوی ہیں، دونوں طرف جوبن بھی ہے، جوانی بھی ہے، تڑپ بھی ہے، ذوق وصل بھی ہے. مگر میرے محبوب وہاں بھی اپنے رب سے رابطہ کیے ہوئے ہیں. اللہم جنبنا من الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ مجھے اور میری اہلیہ کو شیطانی حملوں سے بچانا. اور اس ملاقات میں اگر ہمارے نصیب میں کوئی اولاد لکھی ہے، بیٹا یا بیٹی لکھی ہے، اللہ اس کو بھی شیطانی حملوں سے محفوظ فرما دے. کان خلقہ القرآن فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. اللہ کہتے ہیں محبوب جب قرآن پڑھنے لگو اپنے امتیوں کو بھی کہہ دو پہلے میرا شلٹر، میری حفاظت، میرا تحفظ، میری پناہ میں آئیں، پھر آگے اپنا سفر شروع کریں. قرآن کا آغاز ہوتا ہے، محبوب بسم اللہ پڑھتے ہیں. حضرات دیکھتے چلے جائیے، 113 سورتوں کے شروع میں رب نے بسم اللہ اتاری، محبوب نے پڑھ ڈالی کانا خلقہ القرآن. ایک سورت کے شروع میں نہیں آئی، محبوب نے نہیں پڑھی سورت التوبہ کانا خلقہ القرآن. جہاں پوری آئی پیغمبر نے پوری پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کانا خلقہ القرآن. جہاں رب نے کہا بسم اللہ پڑھ کے تکبیر کہو، میرے محبوب نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں مسالہ زیادہ ہوتا، چھری تیز ہوتی تو مزہ آتا، لیکن نہیں، جتنی رب نے دی تھی وہی آئی تھی، وہی اتری تھی، پیغمبر نے اتنی پڑھی. بسم اللہ اللہ اکبر. محبوب وضو کرو، توضؤ بسم اللہ حکم دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنہ گوڑ نہ مٹھا. پوری پڑھی جا سکتی ہے جی، پڑھی جا سکتی ہے، مگر محبوب نے پڑھی بسم اللہ. وہ جی زیادہ میں حرج کیا ہے؟ حرج کا ہمیں پتہ نہیں. کانا خلقہ القرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ. او بھائی ایک بندہ ذاتی طور پہ خصی ہوتا ہے، نکاح نہیں کرنا چاہتا، وہ دین کے لیے وقف ہونا چاہتا ہے، وہ زندگی دعوت میں، تبلیغ میں، نماز روزے میں گزارنا چاہتا ہے، کیا حرج ہے؟ بھائی حرج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، یہی حرج ہے. آئی دنیا کہہ دیتی حرج ہے، آپ نے نہیں کیا، یہی حرج ہے. حرج نہ ہوتا تو محبوب کرتے. سارے ذوق آپ میں، ذوقوں کی عظمت آپ میں، اخلاق کی بلندیاں آپ میں. اچھا اب آئیے، میرے محبوب نے پہلے پارے سے پہلے ام القرآن پڑھی، آپ بھی پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین. مجھے محبوب کو شکر کرتے تو میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، کتب احادیث بھری پڑی ہیں، شمائل کی کتابیں موجود ہیں، سیرت کے صحیفے موجود ہیں، قرآن کی آیات گواہ ہیں. مجھے صرف ایک مثال چاہیے، مجھے نہیں ملی. محبوب نے پوری زندگی میں ایک دفعہ رب کی ناشکری کی.
پھر کہتے ہیں جی ہماری زندگیاں مشکل کیوں ہیں. محبوب معراج پہ گئے, واپس آئے تو کیا کہا, میں نے جنت میں عورتیں زیادہ دیکھی. میں کوئی ایسا فتویٰ دے دوں تو مجھے جواب میں کمنٹس میں یہ سننے کو ملتا ہے مرد ہے نا, مردوں کی سائیڈ لے گیا ہے. مگر محبوب کے بارے میں ان لوگوں کی سوچ مثبت, تربیت مثبت. فوری پوچھا محبوب عورتیں تو زیادہ دیکھی ہیں آپ نے, کس جرم کی وجہ سے, وہ جرم بتا دے تاکہ ہم بچ سکیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور مرد بھی تو ایسے ہوتے ہیں. صرف ایک جواب دے دیں خواتین مدینہ کی خواتین نے یا مکہ کی خواتین نے یا حجاز کی خواتین نے معراج کے بعد محبوب کے اس جملے پہ رد کیا ہو, جیسے آج ہم احادیث کے اوپر اس کا جو ہے کراس کوئسچننگ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے, مرد نے شکرے نہیں ہوتے بھئی, مرد نے شکرے نہیں ہوتے, ہوتے ہیں. محبوب پھر آپ نے عورتوں کو کیوں کہا اور اللہ نے عورتوں کو کیوں ڈالا؟ کوئی ایک بھی سوال محبوب سے نہیں ہوا. کہا صرف ایک سبب ہے کہ تم ناشکری ہو. تکفرن الاحسان تکفرن العشیر تکفرن باللہ, رب کی ناشکری. ساری زندگی رب نے کیا کیا نہیں دیا, اگر کچھ نہیں ملا ہمسائی کو مل گیا ہے تو شکوا. شوہر نے ساری زندگی کما کما کے دیا ہے, ایک چیز چاہت, سوچ اور فکر, آرزو, تمنا پوری نہیں ہوئی تو پوری زندگی میں فارغ کر دیا. وَتَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ, پیغمبر نے کہا پوری زندگی بھی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرتا رہے, اگر ایک کمی بیشی رہ جائے تو آپ منہ پہ مار دیتی ہیں. یہ لفظ کسی عام امتی کے نہیں, پیغمبر کے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے سنا سیکھا. پیغمبر سے ناشکری آپ کو نہیں ملے گی. کان خلقہ القرآن. اور اصلاح کرتے چلے گئے کہ بندے ناشکری چھوڑ دو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, قرآن کہہ رہا ہے تم شکر کرو میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا. ناشکری کرو گے میری پکڑ بڑی سخت ہے. پتہ ہے ہمارے گھروں میں سب سے بڑی پکڑ کیا ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے, تعویذ ہو گئی ہے, کالا جادو ہو گیا ہے, ہمارے پہ ٹونا ہو گیا ہے, انتر منتر ہو گئے. پتہ ہے سب سے بڑے وار کیا ہے آپ پہ اور مجھ پہ؟ ناشکری. جو ملا ہے وہ پسند نہیں, جو پسند ہے وہ ملا نہیں. اللہ کے ساتھ شکوہ, میرا مقدر خراب, قسمت خراب, نصیبیں خراب. رب کی رضا پہ راضی کوئی نہیں. کون ہے جو شکر کر رہا ہو؟ چھوٹی گاڑی ہے یہ اس بات پہ ناشکری کر رہا ہے, پرانی ہے اس بات پہ ناشکر, یہ نہیں دیکھتا کہ ان سے تو بہتر ہوں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے. پیدل چل رہا ہے تو ناشکر ہے, نہیں سوچتا اس سے تو بہتر ہوں جس کے پاؤں نہیں. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں, اس سے تو بہتر ہے جس کے ہاتھ نہیں. بہرحال قرآن پڑھتے چلے جائیے. آپ پڑھیے پہلا پارہ, کریے آغاز. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں ڈھونڈتا رہا کہ پیغمبر کی سیرت میں کوئی ایک حوالہ ملے کہ آپ نے قرآن کی کسی آیت کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر اعتراض کر کے, شک کر کے, سوال کر کے, کراس کوئسچننگ کر کے پھر جو ہے اس کو پیش کیا ہو کہ یہ کیا ہے. سمینا و اطانا آمنا و صدقنا لا ریب فیہ لا ریب فیہ. نہیں ہے شک تو پھر نہیں ہے شک. آپ اور میں, ایک معمولی سا بھی گلی کا آدمی اٹھ کے کہہ دینا یار یہ قرآن کی آیت کے اندر ہے, فوری شک. حضرت عمر کے پاس آیا تھا ایک یہودی, آج یہودی سوچ کل یہودی, کہنے لگا عمر تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے, اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. تمہاری کتاب میں آیت ہے, ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم آیت بنا لیتے. کہا کون سی آیت؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر میرے نبی کی تربیت یافتہ شخصیت, جواب میں شک نہیں. اچھا یار میری حکومت ہے, میرا آرڈر ہے, میرا لا اینڈ آرڈر چلتا ہے, میرا فیصلہ چلتا ہے, میری خلافت ہے, روم اور فارس مجھے مانتے ہیں, کیسر و کسرا میرے سے کانپتے ہیں, میں آرڈیننس جاری کر دیتا ہوں. اب دین عید تکمیل دین جو ہے یہ کب ہوگی؟ 9 ذی الحجہ, بلکہ 1 ذی الحجہ سے تیاریاں ہوں گی اور 9 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کو یہ بڑی آن شان سے عید منائی جائے گی. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ میں جانتا ہوں, میں ساتھ تھا. یہ آیت کس دن اتری, کس تاریخ کو اتری, کس وقت میں اتری, کس جگہ پر اتری, محبوب کہاں تھے,
حالت کیا تھی، کن لفظوں کے ساتھ اتری؟ اگر یہ تہوار اور عید ہوتی تو جس پہ اتری تھی وہ اس دن کو عید مقرر کر دیتا. نہیں منائی عید حضرت عمر نے، نہ جناب ابوبکر نے، نہ حضرت عثمان نے، نہ جناب علی المرتضیٰ نے، نہ حسنین کریمین نے، نہ مابعد اصحاب رسول نے. لیکن آج کے میرے بھائی کو، میں ملا بھی نہیں کہنا چاہتا، میں مولوی بھی نہیں کہنا چاہتا، بھائی کہہ لیتا ہوں. تیرا لب و لہجہ غلط ہو سکتا ہے، تو حضور سے خود کو زیادہ پڑھا ہوا سمجھ سکتا ہے. وہ نہیں جی دیکھو 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 یہودی کہہ رہا ہے، تو یہودی کی سوچ کو ریجیکٹ کیا گیا، تو یہودی کی سوچ لے کے اس پہ عید کھڑی کر رہا ہے. وہاں آیت میں استدلال ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن میں شک نہیں، اتارنے میں شک نہیں، اترنے میں شک نہیں، وحی میں شک نہیں، مقام میں شک نہیں، جگہ میں شک نہیں، لفظوں میں شک نہیں. تکمیل بھی ہوئی ہے، مکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اشمل بھی ہے. اور مشن کی اینڈ کے اوپر مٹھائی تو بنتی ہے، خوشی تو بنتی ہے. مگر میرے پیغمبر نے وہ خوشی کیسے کی تھی؟ قربانی کر کے. اور وہ خوشی کیسے کی تھی؟ اس دن میں میرے محبوب نے اگلے دن عید بھی نہیں پڑھی. عید الاضحیٰ حج میں حضور نے نہیں پڑھی. کوئی رکے گا یہاں، ٹوکے گا خود کو، پوچھے گا. لیکن کیا کروں حضرات، اسی طرح آپ دوسرے پارے میں چلے جائیے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ایک آرڈر اترا ہے. میرے پیغمبر حالت نماز میں فرنٹ پہ تھے. اور اگر آپ کو مسجد قبلتین دیکھی ہے الحمدللہ، نہیں دیکھی تو اللہ آپ کو دکھائے، میری دلی دعا ہے اللہ دکھا، جلدی دکھا. یہ سین دیکھیں، لوگ نماز پڑھ رہے تھے شمال کی طرف منہ کر کے، مدینے سے شمال حکم اترا بیت اللہ کی طرف، اور بیت اللہ بالکل برعکس ہے، جنوب کی طرف. امام گھوم کے جنوب میں اور مقتدی گھوم کے پیچھے سے ہو کر کے وہ بھی جنوب میں. قبلتین میں اطلاع پہنچی. یہ ہوتا ہے ماننا. اور بے وقوف کیا کہنے لگے، لے نواں مسئلہ آ گیا ہے. سارے پہلے لوگ ادھر منہ کر کے پڑھتے چلے آئے، 17 مہینے ہو گئے یہاں ہجرت کیے ہوئے، یہاں بھی منہ ادھر ہی کیا. آج نواں دین آ گیا ہے. دین نیا نہیں ہے، دین 1400 سال پرانا ہے، آیتیں وہی ہے، لیکن ماننے والا. میرے پیغمبر نے قبلہ بدل کے دکھا دیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ رفع بعضهم درجات. تیسرا پارہ پورا پڑھ لیجئے، ایک ایک آیت میرے پیغمبر کے اخلاق کی گواہ. درجات بتائے کہ نہیں، فضیلتیں بتائیں کہ نہیں. انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار، ولا فخر، لیکن اس کے اوپر فخر نہیں ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب، تم میں اور سب آدم کی اولاد، آدم مٹی سے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. ایک ایک چیز کی وضاحت میرے پیغمبر عقیدے میں کرتے جا رہے ہیں. بات فعل کی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اللہ کے راستے میں جب سب سے پیاری چیز جب تک خرچ کرنا نہیں سیکھتے، تم دل کے سکون اور نیکی کو نہیں پا سکتے. میرے باغ میں جو سب سے اچھا درخت تھا نا، اماں نے ایک دفعہ کہا پوتے توڑ کے تو وانڈ دے. میں نے کہا ماں جی کیا کرتی ہیں؟ اسانو چنگا لگتا، باقیوں نو دینا، انہوں نے کیڑا زور لایا. محنت ہم کرتے ہیں، پانی ہم دیتے ہیں، گوڈیاں ہم کرتے ہیں، سپرے ہم کرتے ہیں، نگرانیاں، حفاظتیں. اے تے کہ بوٹا کیا نہ پوت تینوں کہہ وانڈ دے، جے رب نہ دے تو پھر. مجھے نہیں پتا تھا، میں تب قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن ماں شاید جانتی تھی، مسئلہ سنا ہوا تھا کہ رب نو جدو دئیے تو سب تو چنگی شے دین دی کوشش کری دی. غریب کا بھی دل کرتا ہے. مدینے سے لوٹا 99 بالخصوص، آتے تو ہر سال رہے لیکن 99 کا یہ وقت. کھجور مختلف اقسام کی. ماں جی کو ذرا پیٹ کی تکلیف تھی، معدے کی، تو حدیث پڑھی تھی کہ جو اجوا کھجور 7 دانے خالی پیٹ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جادو زہر کا اثر ختم کر دیتے. میں اجوا لے کے آیا ماں جی کے لیے، بتانا بھول گیا. مجھے کام تھا، میں فیصل آباد آ گیا، واپس گیا تو میں نے ماں جی سے بولا آپ کے لیے کھجور میں لایا تھا. کہنے لگے کیڑی؟ میں نے کہا جی وہ اجوا. کہندی وہ تو میں وانڈ دیتی ہے. بھائی
पैगंबर के पास सोना आया तो बांट दिया, चांदी आई तो बांट दी, ऊंट आए तो बांट दिए, जानवर आए तो बांट दिए, सामान आया तो बांट दिया, अच्छे से अच्छा दिया, अच्छे से अच्छा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, किसी ने महबूब को जुब्बा देख के तारीफ़ की, आपने उतार के दे दिया, बड़ा मुश्किल होता है। मक्के के अंदर ही था, एक होटल पे बैठे हुए हैं, एक लुबनानी ने आके कहा जुब्बा बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है। अब जहन में रिवायत भी थी, ये आयत भी थी, रसूल सल्लम की सीरत भी थी, अब क्या करूं? पहली चीज़ जो आड़े आई वो ये थी कि तू उतार के देगा तो नंगा होगा, लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने सोचा जब एहराम की चादर बांधी हुई है उतर जाती है तब भी तो नंगे होते हैं, लोग क्या कह लेंगे। ये भी कोई जुमला है कि लोग क्या कहेंगे। खैर उतार के उसे दिया, उसने शुक्रिया और उसके चेहरे की खुशी, यकीन कीजिए होटल से घर तलक जाते हुए, बिल्डिंग तक जाते हुए फील तो बड़ा हो रहा था पर मज़ा भी अजीब था। हजरात ये एक कैफियत है, ये अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर मज़ीद चलूँ 5वें पारे में आऊँ, वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, शादीशुदा औरतों को कुछ मत कहिएगा जो पहले निकाह में आए। और हम आज कल जितने खुले हो रहे हैं, हर शादीशुदा औरत के पीछे कोई ना कोई डोरे डाल के बैठा है, कुंडियाँ लगा के बैठा है। इतना मछलियों का शिकार नहीं जितना पैगंबर की सोसाइटी में उम्मतियों ने तलाक़ें, ये खुले, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये दंगे, ये फसाद, सबज बाग दिखा दिखा के ज़रा सिर्फ मीडिया ट्रायल के ऊपर की कहानियाँ पढ़ लें तो समझ आ जाएगी मेरे पैगंबर की ज़िंदगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौलि इल्ला मन ज़ुलिम, मजलूम को यह हक हासिल है, बढ़ चढ़ के कोई इजाफी बात नहीं करनी। अगर किसी पर जुल्म किया गया है तो वो बुराई का बदला बुराई से दे सकता है। मैं देखता रहा मेरे पैगंबर ने कहीं बुराई का बदला भी बुराई से दिया। जो तलवार सौंध के खड़ा था उसे माफ़ किया, जो गालियां देता था उसे माफ़ किया, जिसने बेटियों को तकलीफ़ें दी उसे मुआफ़ किया, जिसने साल हा साल जंगें लड़ी, ऐलान क्या किया, जो अबू सुफियान के घर चला जाए उसे कुछ नहीं कहना, मेरा जो दुश्मन अपने घर में दाखिल होकर कुंडी लगा ले उसे कुछ नहीं कहना, जो अल्लाह के घर से चिमट के अल्लाह के घर में चला जाए कुछ। सीरत ना हुई। फिर पढ़ा करो हर आयत तर्जमा और पैगंबर की सीरत और सामने अपनी। व इदा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद-दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। पैगंबर कुरान पढ़ते थे तो आंसू की लड़ियां बहती थी। आपने और मैंने भी पढ़ा होगा, कभी कुरान पढ़ते हुए वाकई रोना आया, तर्जमा समझ के अल्लाह की हैबत, कल का डर, मुस्तकबिल की फ़िक्र, ये सैलाब मेरे पे भी आ सकता था, ये अजाब, ये आजमाइशें मेरे ऊपर भी आ सकती थी, ये ज़लज़ले। सन 2025 को सिर्फ चढ़ा हुआ देख लें, अगर मैं गिनती गिनूं तो 100 से ऊपर आजमाइशें बड़ी बड़ी आ चुकी हैं उम्मत पे, मगर डर ही कोई नहीं, खौफ कोई नहीं। आई कल गई, मेरे पे नहीं, मेरा शहर बचा हुआ है, दूसरा है, उधर है, दाईं तरफ है, बाईं तरफ है। हजरात दुख दर्द की कहानियाँ, क़यामत की कुर्बतें, इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़्क़, सब कुछ जानते हुए भी हम लापरवाह हैं। ये मीलाद का महीना अगर समझते हो तो पैगंबर की विलादत के बाद कुरान मजीद की आयात पढ़ना शुरू करें, मुताले में रखें, सिरहाने साइड टेबल पे तर्जमे वाला कुरान। और एक बार हाँ कहता रहता हूँ, शमाइल तिरमज़ी, रसूल सल्लम की आदात, खिसाल, चेहरा, मोरा, शक्ल, सूरत, रवैये, इनको भी साथ रखते जाइए। और सीरत की कोई एक अच्छी सी बुक रहमतल लिल आलमीन ले लें, अव्वल इनाम याफ्ता अर्रहीकुल मख्तूम ले लें, कुछ तो मुताले में रखें। सारी दुनिया आपको अपने सबक पढ़ा रही है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो अपना निसाब नहीं पढ़ पा रहे। अल्लाह करे मेरा रब आपके दिल में ज़ौक़ पैदा कर दे, आपके दिल में ज़ौक़ पैदा कर दे। सच्ची बात है, ये ज़ौक़ ऐसा है, लग जाए तो ये दुनिया के हर नशे पे भारी है। दिन को भी, रात को भी, चलते भी, फिरते भी, बाप सर पे नहीं है, माँ सर पे नहीं है, कोई डंडा पकड़ के कहने वाला नहीं है कि ये पढ़, ये कर, ये देख, ये ला। लेकिन सच्ची बात है कि रातों की नींद अगर इसी कश्मकश में गुजरी मेरी ज़िंदगी की रातें, अगर जाग रहे होते हैं तो पीछे ये आयात खड़ी होती हैं, पैगंबर की रिवायात होती हैं, आपकी सीरत होती है, और यही होती है कि तेरे से हक़ अदा नहीं हुआ,
مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر جا کہ رب قبول کر لے. آپ بھی کچھ کوشش کریں، ہمت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی سیرت اپنانے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، محبوب کی سیرت پڑھتے ہوئے کچھ لوگ ضعیف موضوع من گھڑت روایتوں کا بھی سہارا لیتے ہیں بیچارے. دراصل وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ما فوق الفطرت کو مخلوق ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں کوئی بھی عجیب و غریب چیز ملے، ضعیف ہو، موضوع ہو، من گڑت ہو، جھوٹ ہو، تو وہ اس کو بیان کر کے داد سمیٹتے ہیں. یاد رہے کہ اگر داد سمیٹنی ہو تو میرے پاس موضوعات اتنی روایات کے مجموعے ہیں کہ میں ہر جمعے نئے سے نیا سنا کے آپ سے داد لے کے پتہ نہیں کیا کچھ سمیٹ سکتا ہوں، لیکن ڈر صرف اللہ کی ذات سے لگتا ہے جس نے محبوب پہ جھوٹ باندھنے سے. مثلا میرے محبوب نے کہا یہ 2 قبریں ہیں، ان میں سے ایک قبر والے کو عذاب صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے، گندگی اور غلاظت سے. اور میرے یاروں نے وہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، ضعیف ہے، پیغمبر کا بول اور پیشاب اس کو متبرک ثابت کرنے کے لیے، نور جو کہہ بیٹھے ہیں اس کو تبرک ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ وہ ایک امتی کو پلا دیا ہے. اب یہ نہیں کبھی سنیں گے کہ دشمن جب بولے گا تو کیا بولے گا. عقل، سوچ، فکر، سچائی، صداقت، میرے پیغمبر کی پوری کتاب الطہارت زندگی کی کتاب ہے. کوئی امام ایسا نہیں کہ جس نے کتاب الطہارہ میں، کتاب الوضو میں، کتاب الاستنجا یا ابواب استنجا میں یا طہارہ میں یہ نہ کیا ہو. یار عجیب بات ہے. تم پیغمبر کی بیویوں کے بھی ایام تھے، ان کے خون کا بھی مسئلہ تھا، ان کی ناپاکی کے لیے مسائل تھے، انہیں نماز سے روک دیا گیا، انہیں حج کے ان افعال سے روکا گیا جن میں ایک طواف بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ چیزیں تبرک ہوتی تو میرے محبوب جیسے باقی چیزیں بانٹتے تھے، یہ باہر دور جا کے چھپ کے بیت الخلاء قضائے حاجت یہ نہ کرتے، استنجے نہ کرتے، دھوتے نہ، واش نہ کرتے. تو اس لیے جھوٹی من گھڑت روایتیں اور ایسی چیزیں جو خلاف شرع، خلاف طبع، خلاف فطرت ہوں اور جھوٹی ہوں، ضعیف ہوں، من گھڑت، ان کو بیان کر کے داد سمیٹنے سے کہیں بہتر ہے بندہ چپ رہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اگر اچھا نہیں بول سکتے، اچھا نہیں تول سکتے تو کم از کم چپ رہیے. اس لیے ہم ضعیف روایتوں کو، موضوع روایتوں کو، من گھڑت روایتوں کو، جھوٹی داستانوں کو، کہانیوں کو بیان کر کے نہ داد لیتے ہیں، نہ اپنے محبوب کے اوپر کوئی ایسی بات کرتے ہیں. یہی منہج ہونا چاہیے ایک مومن کا. اللہ تعالی ہمیں سیرت کو صحیح معنوں سے، صحیح آیات سے سمجھنے کی توفیق دے. ڈاکٹر صاحب ہمارے والد محترم بروز اتوار بقضاء الہی وفات پا گئے، ان کے لیے آصف مجید اور عارف مجید لیکچرر، جی ہمارے یہ کولیگ ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں. ان کے والد محترم ظہر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے معمولی سا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جیسے لکھا تھا وہ پیارے ہو گئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے. لواحقین کو میرا رب جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے، اور ہم سب کے آباء و اجداد میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے ساتھ نرمی کا، کرم کا، بھلائی کا معاملہ فرمائے. جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت سے نوازے. اللہ میرے وطن عزیز کو سیلابوں اور عذابوں اور طوفانوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری مدد فرمائے، عالم اسلام کی غیرت، حمیت کو اجاگر کرے.